سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی دھماکہ خیز سماعت۔ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں، ٹیکس اور اثاثے چھپانا غیر قانونی ہے۔ نااہل قرار دینا الزام کی اصل سزا سے زیادہ سخت ہے، ساتھ ہی بدعنوانی کی چھاپ بھی لگ جائے گی۔ پاناما کیس میں ججز کے ریمارکس، موزاک فونسیکا کی دستاویز طلب۔ والد نے بیٹی کے نام پر جائیداد خریدی اور انتقال بعد میں ہوا۔ آف شور کے ذریعے ٹیکس چھپایا نہیں بلکہ بچایا جاتا ہے۔ 184 کے تحت مقدمہ سننے کا اختیار ہے، لیکن شفاف انصاف کا حق بھی یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل۔ وعدے ڈیلیور ہو گئے تو میاں نواز شریف کا جو سیاسی عروج ہے وہ irreversible ہو جائے گا۔ ہم جانے والے نہیں ہیں، اے اڑیک دے رہن دے۔ ہمارے چہرے داغدار کرنے والوں کی کوشش کرنے والوں کو نہیں معلوم کہ اگر ہمیں داغدار کرو گے تو بچو گے آپ بھی نہیں۔ تحریک انصاف اداروں پر دباؤ ڈالنے اور مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو ورغلایا نہیں جا سکتا، لیگی رہنماؤں کی تنقید۔ مریم شریف مالکہ ہے ان لنڈن فلیٹس کے۔ ہماری وہ ہے ڈاکیومنٹ، صرف ہم نے ایک ڈاکیومنٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر ویریفائی کروانی پڑی، جو کہ ICIJ کھڑا ہوا ہے اس ڈاکیومنٹ پہ۔ عمران خان نے نون لیگ پر چڑھائی کر دی، کیس کا فیصلہ حق میں آنے کے لیے پر امید۔ مریم نواز کی پراپرٹی کی سیلز ڈیڈ جعلی قرار، حقائق کا جواب نہیں دیا جا رہا، کپتان کے کھلاڑی بھی پیش پیش۔ وزیر اعظم نواز شریف کو بتانا ہوگا پیسہ کہاں سے آیا، پاناما کیس کے فیصلے سے کرپشن کا راستہ بند ہو جائے گا، سراج الحق پرعزم۔ پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر وزیر اعظم کا اعتراف تھا، تقریر کو سپریم کورٹ میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ کیس کی صورتحال واضح اور فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی اسلام آباد ٹونائٹ میں گفتگو۔ سانحہ کوئٹہ کمیشن میں سنا ہی نہیں گیا، 8 گھنٹے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، شرم سے ڈوب مرنے کے تانے دیے گئے۔ کیا عزت صرف ججز کی ہے؟ IG بلوچستان جذباتی ہو گئے۔ جذباتی نہ ہو، آپ جیسے افسران سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سوالات بھی سخت ہوتے ہیں۔ جسٹس امیر ہانی کا مکالمہ، حکومت بتائے کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ بلاول بھٹو حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے، ہم پر مقدمے اور خود آف شور کمپنیاں بناتے رہے، آپ اپنا مال بچانے کے لیے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، تحریک کا آغاز کر دیا ہے جو جاری رہے گی، بلاول بھٹو کا فیصل آباد میں خطاب۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی کہ کرپشن پر اب پاکستان پیپلز پارٹی ریلی نکال رہی ہے۔ بلاول صاحب، کرپشن پر بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے نہ بات کیا کریں۔ نون لیگ نے کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی ریلی کو قیامت کی نشانی قرار دے دیا۔ جب تک بلاول کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہے، کرپشن کی بات نہ کریں، طلال چودھری نے کھری کھری سنا دی۔ کراچی آپریشن سے دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کیسز میں نمایاں کمی آئی، پائیدار امن کے لیے اداروں کی بھرپور مدد جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کا کراچی میں تاجروں سے ملاقات، سندھ حکومت نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، تاجر برادری کی شکایات۔ بلاگرز پر مقدمات قائم کرنے کی خبروں میں صداقت نہیں، وزیر داخلہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں پر برہم، بعض غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتی ہیں، 100% معلومات حاصل کرنا مشکل ہے، چودھری نثار کا سینٹ میں تحریری جواب۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات، میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ کشمیر پر بات چیت کے لیے بھارت کو دعوت دی، پرامن ہمسائیگی ترجیح ہے، پاک بھارت کشیدگی خطے کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتی ہے، انٹونیو گوتریس۔ وائٹ ہاؤس کو نئے مکین کا انتظار، منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل اقتدار سنبھالیں گے، حلف برداری کی تقریب واشنگٹن میں ہوگی، تمام تیاریاں مکمل، ٹرمپ مخالفین کل پھر احتجاج کریں گے۔
پیوٹن دور میں امریکہ مخالف جذبات میں اضافہ ہوا. روس کے ساتھ تعلقات امریکہ اور دنیا بھر کے مفاد میں ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع طاقت کے زور پر ختم نہیں کرا سکتے. بطور امریکی صدر براک اوباما کی آخری پریس کانفرنس. کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب کچرے کے ڈھیر سے 8 سالہ بچی ملی. سانس کی نالی کٹی ہوئی, جسم زخموں سے چور چور. پولیس کو بچی سے زیادتی کا شبہ. طبی معائنے کے بعد رپورٹ کا انتظار. ماڈل ایان علی کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں. پہلے نام ECL سے نکالا گیا, پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر 10 روز کے لیے عمل درآمد روک دیا. ٹراٹ بھی 21 اننگز میں 1000 رنز بنا چکے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2 مزید از خود نوٹسز لے لیے. سروسز اسپتال لاہور کے خراب وینٹیلیٹرز پر چیف سیکرٹری پنجاب سے 10 روز میں رپورٹ طلب. گنگا رام اسپتال لاہور میں نومولود کی 3 انگلیاں کاٹنے پر 3 دن میں رپورٹ طلب. اسٹیٹ بینک نے سینئر سیاستدانوں کو ملنے والی بھاری رقم کی بینک رسیدوں کو جعلی قرار دے دیا. سازش کا بظاہر مقصد پارلیمنٹیرینز کو بدنام کرنا ہے. ساختمون متاسفانه همین الان ساختمون فروری. برو اونور. تہران میں کثیر المنزلہ عمارت آگ لگنے کے بعد زمیں بوس ہو گئی. 30 سے زائد افراد ہلاک, متعدد زخمی. کئی فائر فائٹرز ملبے تلے دب گئے. کراچی میں بینک ڈکیتی. پنجاب چورنگی پر ڈاکو چند منٹوں میں نجی بینک سے 20 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. مظفر آباد میں تھالہ ماکڑی کے مقام پر جیپ کھائی میں جا گری. حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے. سمندر میں باریک جال کے استعمال سے مچھلیاں ختم ہونے لگیں. ماہی گیروں, محکمہ فشریز اور وزارت سمیت کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں. صورتحال برقرار رہی تو مچھلی صرف ایکویریم میں ہی دیکھی جا سکے گی. ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار. پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری. کراچی سمیت اندرون سندھ ٹھنڈی ہواؤں کا راج. السلام علیکم ناظرین, آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں ارباب جہانگیر. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے پیپلز پارٹی کی حکومت مخالف تحریک سے. پیپلز پارٹی کی لاہور سے شروع ہونے والی ریلی فیصل آباد پہنچ گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بلاول بھٹو نے بہت سے سوال کیے اور یہ بھی پوچھا کہ میاں صاحب آپ خود کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں, کیسے باپ ہیں آپ, یہ سوال کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. اور اس کا جواب جو ہے وہ دینا ہوگا میاں محمد نواز شریف کو. یہ صرف یہی نہیں, اور بھی بہت سے سوال کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ریلی جو ہے فیصل آباد پہنچ چکی ہے. بلاول بھٹو اس وقت فیصل آباد میں ہیں. انہوں نے جلسہ عام سے خطاب بھی کیا ہے, بہت سے عام سوالات کیے ہیں, بہت زیادہ تنقید کی ہے. کیا کچھ کہا ہے پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کیسے باپ ہیں کہ خود کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے کرتے ہو. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری سوچ. یہی فرق ہے آپ کے اور ہمارے عمل میں. اگر ضرورت
کہ دال مہنگی ہے تو مرغی کھا لو. آپ کی فصل تباہ کر کے عوام کو غریب بنا کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے. ہم نے سب مل کر پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے, ان شریفوں کو نکالنا ہے. میاں صاحب, یاد ہے کہ میں یاد دلاؤں, آپ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ایکسپورٹس $100 ارب تک لے کر جائیں گے, مگر ایکسپورٹس بڑی نہیں کم ہو گئی ہیں. میاں صاحب, صرف مہنگے منصوبے بنا دینا ترقی نہیں ہوتی. یہ تو آپ اپنے دوستوں کا سیمنٹ اور اپنا سریا بیچنے کے لیے کرتے ہیں. یہ چند شہروں کے لیے میٹرو بنا دینا ترقی نہیں ہے, وہ بھی دنیا کی مہنگی ترین 12 کروڑ لوگوں میں صرف 2 لاکھ لوگ کے لیے نہیں. یہ انصاف نہیں. یاد ہے پاکستان کے بزرگوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے ملک میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس GTS بنائی تھی. میاں صاحب, آپ نے پرائیویٹائزیشن کے نام پر اس ملک پر کیا ظلم نہیں کیا. بینک اپنے دوستوں کو دیا, شوگر میلز اپنے رشتہ داروں کو دی, گھی میلز اپنے طالبداروں کو دی, سیمنٹ فیکٹریز اپنے یاروں کو دی, اور آج پھر سارے ادارے ہڑپ کرنے چاہتے ہیں. ہم پر مقدمے بنوائے گئے اور خود آف شور کمپنیز بناتے رہے, ہمیں جیلوں میں ڈالتے رہے اور خود سرمایہ باہر بھیجواتے رہے. بلاول بھٹو فیصل آباد میں خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. آج پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی, کرپشن کے خلاف ریلی تھی جو لاہور سے فیصل آباد تک نکالی گئی. اس وقت صورتحال کیا ہے جانیں گے, آج نیوز کے نمائندے قمر جبار سے بات کریں گے. قمر جبار, بتائیے گا جب بلاول بھٹو یہاں پر پہنچے کتنی بڑی تعداد میں کارکنان تھے, کیسے ان کا استقبال کیا گیا, اور یہ بھی بتائیے کہ مزید گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے. جی, بلاول بھٹو زرداری کا سفر تو ظاہر ہے بہت اچھا رہا کہ راستے میں ان کا مختلف جگہوں پر جو استقبال دیکھنے میں آیا وہ تو شاندار تھا. فیصل آباد پہنچ کر بھی وہ کہیں نہیں رکے اور سیدھے ہی پنڈال میں تشریف لائے, اور یہاں آ کر جس طریقے سے انہوں نے حکومتی کارکردگی کو بیان کیا کہ خارجہ پالیسی سے لے کر صحت, تعلیم اور ایجوکیشن کے نظام کو, جو صنعت کا ڈیفالٹ ہو رہا ہے اس کے نظام کو, پاناما کیس, عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں اس کو, اور خاص طور پر انہوں نے شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ صرف ان کی آنیاں جانیاں ہیں اور کام ان کے کوئی نہیں ہے. سستی روٹی سکیم ہو, آشیانہ سکیم ہو اور دیگر جو ان کی سکیمیں ہیں یہ تمام کی تمام فلاپ ہوئی ہیں. اور نواز شریف کو بھی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو APC میں مطالبات پیش کیے گئے تھے کہ ایک منصفانہ اور حقیقی خارجہ پالیسی بنائی جائے, لیکن وہ ایسا نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت ہمسایہ ممالک کی طرف سے پانی بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. پاناما کیس کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور افسوس کا اظہار کیا کہ نواز شریف کیسے باپ ہیں کہ وہ اپنی دولت بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہیں. ہم پر تو کیس بنوائے جاتے رہے اور اب یہ جو پاناما کا کیس ہے اس میں چمک نہیں چلے گی اور عوام کے حق میں فیصلہ آئے گا. اور عوام کو انہوں نے کافی تسلی دی کہ بھٹوازم کا جو وہ نعرہ لے کر چلے ہیں اور بھٹو کی جو حقیقی عوام دوست, مزدور دوست پالیسی تھی اس کو لے کر وہ میدان میں نکلے ہیں. عوام ان کا ساتھ دیں. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو بلاول بھٹو زرداری نے پہلی اسپیچ کی ہے جس میں کہ تمام تر
पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की और अब उनका आगे का क्या शेड्यूल है ये उन्होंने अनाउंस तो करना था लेकिन नहीं कर सके। जाहिर है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ उनकी मुशावरत होगी और वो पंजाब में आइंदा का उनका क्या लाहे अमल होगा उसके हवाले से वो इसको मुरतब करेंगे। जी, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या है, अगला कदम क्या होगा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया है। कमर जब्बार आगाह कर रहे थे, नाज़रीन हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रैली थी वो बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत फैसलाबाद पहुंची थी और वहीं पर उन्होंने ये अहम खिताब किया। बिल्कुल, लाहौर से फैसलाबाद की रैली के दौरान बिलावल के गाड़ी से बाहर निकलकर खिताब करने पर बहनें परेशान हो गई थीं। पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने हिदायत की कि बिलावल को गाड़ी से बाहर न निकलने दें। सिक्योरिटी खदशात ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बहनों को फिक्र में मुब्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुतहरिक होने के लिए लाहौर से फैसलाबाद तक रैली निकाली। इसी दौरान बिलावल ने गाड़ी से बाहर निकलकर तकरीर की। अब ये सिक्योरिटी खदशात थे या वालदा की नागहानी मौत के वाकया की याद। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहनें पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी और उन्हें गाड़ी के अंदर रखने की हिदायत की। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी के एक ट्विटर पैगाम के जवाब में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने बरहमी का इजहार किया और उनसे कहा कि बिलावल को खिताब के लिए गाड़ी से बाहर निकलने ही क्यों दे रहे हैं। आसफा ने भाई के साथ सफर करने वालों को सख्ती से हिदायत की कि बिलावल को गाड़ी से बाहर ना निकलने दिया जाए। बात करेंगे पनामा मुकदमे की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स वाली गैर मुल्की कानूनी मुशावरती कंपनी से लीक दस्तावेजात तलब कर लिए हैं। जजेस ने इस मुकदमे की संगीनी को ज़ेर समात इल्जाम से भी ज्यादा अहम करार दिया और रिमार्क्स में कहा कि लगता ऐसा है कि मरियम नवाज अपने वालिद ही की ज़ेर कफालत हैं। जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में 5 रुकनी अदालती बेंच ने पनामा मुकदमा की समाअत की तो वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने मरियम नवाज के लिए जमीन खरीदारी का पूछा तो वकील ने बताया कि वालिद ने बेटी के नाम पर ये खरीदी। जायदाद का इंतकाल बाद में हुआ। वकील ने बेनामी जायदाद के मुख्तलिफ अदालती हवाले दिए। बेंच ने कहा कि ये हवाले तो बाहमी तनाज़ात के हैं। मौजूदा मामला तो ज़ेरे कफालत होने का है। तोहफा वाली रकम की वापसी के बाद जायदाद मरियम नवाज को मिली। इससे तो लगता है कि वो वालिद की ज़ेरे कफालत हैं। ऐसी जायदाद तो जाहिर होनी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने कहा कि ये वजाहत मरियम के वकील देंगे। जस्टिस खोसा ने कहा कि अवाम का बुनियादी हक देखना है क्योंकि फरीक वज़ीर-ए-आज़म है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि मामला ऑफशोर का नहीं नाअहली का है। ऐसी दस्तावेज दें जो गैर मुतनाज़िया हों। फिर अदालत ने पनामा की फर्म मोज़िक फोनसेका की दस्तावेजात तलब कर लिए और रिमार्क्स में कहा कि हकायक मुतनाज़िया हों तो भी अदालत बेबस नहीं होती। जस्टिस खोसा ने कहा कि ऑफशोर कंपनियां तो नहीं लेकिन टैक्स और असासे छुपाना गैर कानूनी है। क्या ये मुकदमा भी ऐसा ही नहीं? जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि नाअहल करार देना इल्जाम की असल सजा से ज्यादा सख्त है। साथ ही बदउनवानी की छाप भी लगती है। ये भी देखना कि मफरूजों पर ऐसा फैसला कैसे दें जिसके असरात हों। वकील ने कहा कि 184 के तहत मुकदमा सुनने में शफाफ इंसाफ के हक को भी यकीनी बनाना होगा। अदालत ने मखदूम अली खान के दलाइल को काबिल सताइश करार दिया और रिमार्क्स में कहा कि सबकी तसल्ली के लिए हर फरीक को सुनेंगे। बाद में समाअत मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत पर जमात इस्लामी के वकील दलाइल देंगे। पनामा मुकदमे के बाद अदालत के बाहर मुखालिफ फरीकैन की सफ़े अव्वल की हाजिर क़यादत आज फिर एक दूसरे पर घन गरज कर बरसी। जारहाना मूड में मौजूद हुकूमती वज़रा ने कुछ नरमी का मशहूर पैगाम भी दिया, ताहम जवाब मुस्बत नहीं मिला। कौन किसे क्या कहता रहा, आपको दिखाते हैं। मुकदमा समाअत खत्म हुई तो बाहर आते ही मीडिया से कुछ नाराज से लगे। हुकूमती वज़रा का पहला मशवरा था कि अदालती समाअत पर सियासी तबसरा नहीं होना चाहिए। ना मीडिया के एंकर्स जज हैं, ना सियासतदान जज हैं, जज हैं। तो जजेस को काम करने दिया जाए ना। वज़रा ने मशवरा तो दिया लेकिन साथ ही मुखालिफ फरीक से सींग फंसाकर रवायती ताबड़तोड़ हमले किए और दिफाई पोजीशन भी ली। कितनी गालियां सुन सकते हैं? कोई सख्त जवाब हमारे मुंह से भी निकल जाता है, बाद में तकलीफ भी होती है। गाली एक है,
मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, डाकू है। मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। बहुत अच्छे वकील बहुत कमजोर विकेट पे हैं, इसलिए उस डूबती किश्ती को बचाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये वादे डिलीवर हो गए तो मियां नवाज शरीफ का जो सियासी अरूज है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। हम जाने वाले नहीं है, उड़ीक नहीं रहने दे। सियासी क्यादत को फैसले से पहले रुस्वा और बदनाम किया गया और तज़हीक की गई, तो किसके पास क्या बचेगा? कुछ बचेगा किसी के पास? इनको बुरी आदत पड़ी हुई है, जो बारियां ली हैं इन्होंने, कि वो कहता तुम करप्ट हो, वो कहता तुम भी करप्ट हो, दोनों फिर चुप कर जाते थे। कभी अदालत, कभी सड़क, कभी असेंबली, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी धांधली। पार्लियामेंट में आए, सब जुडिस कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा अदालत में जाओ, अदालत में गए, वहां कहते हैं जी प्रिविलेज 66 के पीछे प्रिविलेज ले लिए, तो हम किधर जाएं? हमारे चेहरे दागदार करने वालों की कोशिश करने वालों को नहीं मालूम कि अगर हमें दागदार करोगे तो बचोगे आप भी नहीं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जनाब हाँ मैं तो करप्ट हूँ, आप भी करप्ट है। जवाब शिकवा पेश करके जाते हुए कप्तान हुकूमत की नाजुक रग भी दबा गए और मरियम नवाज शरीफ को फिर तनकीद का निशाना बना डाला। मरियम बीबी, दानियाल, आज आपने इमरान को गालियां निकाली हैं? वो आके कहता है मैंने जी बड़ी कोशिश की है, तुम्हें मैं वजीर नहीं बनाऊंगी अगर तुमने उसको सही तरह गालियां ना निकाली। और अहम खबर ये भी है कि बरतानवी नशरियाती इदारा यानी बीबीसी शरीफ फैमिली के फ्लैट्स के हवाले से अपनी खबर पर अब भी कायम है। बीबीसी का इस बारे में कहना है कि खबर देने वाले रिपोर्टर के खिलाफ किसी किस्म की कोई अंदरूनी तहकीकात नहीं की जा रही है और न ही इस खबर की वजाहत के लिए किसी ने भी इदारे से राबिता किया है। यहाँ हम आपको ये याद दिला दें नाज़रीन कि कुछ अखबारात ने खबर शाया की थी कि बीबीसी के रिपोर्टर के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। वो रिपोर्टर जिसका ये कहना था कि जो फ्लैट्स हैं जिनके ऊपर सारा मामला चल रहा है, आज जिस पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, वो फ्लैट्स 1996 से पहले भी इन्हीं की मिल्कियत थे, शरीफ खानदान की मिल्कियत थे। ये खबर दी गई थी बीबीसी की जानिब से और ये कहा गया था कि इसमें रिहाइश भी शरीफ फैमिली ही की जानिब से रखी गई थी और ये इनकी मिल्कियत 1996 से पहले थे। और अब कुछ अखबारात ने यह कहा कि बीबीसी ने अपने उस रिपोर्टर के खिलाफ तहकीकात शुरू की है जिसने ये खबर दी है, लेकिन बीबीसी ये कहता है कि वो अपने रिपोर्टर की खबर पर कायम है और उस रिपोर्टर के खिलाफ किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की जा रही। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि पानामा केस से मुतालिक तमाम सूरत हाल वाज़ेह है और अब अदालत को फैसला करना है। आज न्यूज के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट में रहमान अजहर से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में तकरीर अवाम के लिए नहीं जाती सफाई के लिए की, जिसे अदालत में जेर बहस लाया जा सकता है। ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे 10 बजे से फाज न्यूज पर। ये बात कोई पार्लियामेंट में जो की गई तकरीर है, इस पर इस्तेहकाक का मामला उठाया जा सकता है कि जो आर्टिकल 66 है वो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कि जो इनको एब्सोल्यूट किस्म की कोई भी इस्तिस्ना दे, और ये कंडीशनल होती है। और इसमें ये बात कोई पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के सामने जेर गौर नहीं है। इससे पेशतर भी बहुत दफा और खास तौर पर इस बेंच से लार्जर बेंचेस के सामने ये मामला आया है और उन्होंने उसका जो है फैसला किया है, और फैसला में ये बात जरूर आई है कि ये एब्सोल्यूट जो है ना आपको नहीं होती। हमारी अब तक की एक और हेडलाइन स्टोरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक, जिन्होंने कराची में क़याम अमन के इक़दामात को पायेदार बनाने का अमल बिला रुकावट जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने शहर में क़याम अमन के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा और ताजिर बरादरी के वक्त से भी मुलाकात की। इस मौके पर ताजिरों ने सिंध हुकूमत की खूब शिकायतें की। ये शिकायतें क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। इन्हें कराची ऑपरेशन पे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा का कहना था कि ऑपरेशन से कराची में मामूलाते जिंदगी बहाल हुए, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी नुमाया कमी आई। पायदार अमन के लिए कराची ऑपरेशन में मसरूफ इदारों की भरपूर मदद जारी रखेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत पर आर्मी चीफ ने कराची के शहरियों की भी तारीफ की। जनरल बाजवा ने कराची के ताजिरों और सनतकारों के वफ्द से भी मुलाकात की।
تاجروں نے آرمی چیف کے سامنے سندھ حکومت کی کارکردگی پر کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ آرمی چیف نے تاجروں اور صنعت کاروں کو ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ ایک بریک کے بعد آگے دیکھیے۔ ایک نیا ڈھابا کھل گیا لیکن صرف خواتین کے لیے، اور ایک بار پھر اڑنے سے پہلے ہی پر کٹ گئے۔ ویلکم بیک، مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کا معاملہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مسائل کے حل اور تعاون کے بغیر علاقائی اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ڈیووس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیا سے ملاقات کی اور مسئلہ کشمیر اور بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر مسلمہ تنازع ہے۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارتی رہنماؤں کے بیانات سے تاثر ملتا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ مسائل کے حل اور تعاون کے بغیر علاقائی اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیا نے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ماڈل ایان علی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا، لیکن پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی درخواست پر فیصلہ 10 روز کے لیے معطل کر دیا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالتوں کے چکر لگانے والی ایان علی کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ جمعرات کو ایان علی کو خوشخبری ملتے ملتے اس وقت رہ گئی جب سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ماڈل کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا، پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی درخواست پر سابقہ فیصلہ معطل کر دیا۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے ماڈل ایان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا۔ فیصلے کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں مہلت دینے سے متعلق درخواست جمع کرا دی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا ہے، لہٰذا مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے وفاق کو اپیل کے لیے مہلت دیتے ہوئے فیصلہ 10 دن کے لیے معطل کر دیا۔ اور اب ایک افسوسناک خبر کراچی سے، جہاں کورنگی کراسنگ کے قریب سے 8 سالہ بچی ملی ہے جو بول نہیں سکتی۔ بچی کی گردن اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ سول اسپتال ٹراما سینٹر کے انچارج کا کہنا ہے کہ بچی کی سانس کی نالی کٹی ہوئی ہے اور اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کا نام توبہ جبکہ اس کے والدین مٹھی کے رہائشی ہیں۔ شبہ ہے کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمسن ملازمہ طیبہ پر تشدد کا معاملہ ابھی سرد نہ ہوا تھا کہ کراچی سے بھی ایک تشدد زدہ بچی کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے۔ پولیس نے 8 سالہ بچی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا، تاہم کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بچی کا کوئی وارث اسپتال نہیں پہنچا۔ پولیس کے مطابق بچی کا نام توبہ ہے اور اس کے والدین مٹھی کے رہائشی ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بچی کا طبی معائنہ کرا لیا گیا ہے، جس کی رپورٹ موصول ہونے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ادھر سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر کاشف کا کہنا ہے کہ بچی توبہ کے پیٹ، گردن، بازو اور ٹانگوں پر زخم ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق توبہ کی سانس کی نالی بھی کٹی ہوئی ہے، جس سے بچی کو بولنے اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچی کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا، جبکہ بچی کی طبیعت بہتر ہونے پر پولیس کو بیان لینے کی اجازت دیں گے۔ توبہ کے بارے میں رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اسی معاملے سے جڑی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبائی وزیر سماجی بہبود شمیم ممتاز نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی ہے۔ سول اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت میں شمیم ممتاز نے بتایا کہ بچی کے جسم پر زخموں کے کئی نشانات موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس بچی یعنی توبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہاں کی رہائشی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، کوئی 4 گھنٹے پہلے 4 بجے وہ یہاں آئی ہے، اس سے 4 گھنٹے پہلے اس کی جو ایکسپریس وے ہے کورنگی کراسنگ والا، وہاں کی ندی میں اس کو کوئی پھینک کے گیا تھا۔ اس کا گلا بے تحاشا بری طرح کٹا ہوا تھا، اس کا بازو کاٹا گیا تھا، اس کا ابیوز ہوا ہے اور 1 سے زائد لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ ملتے ہیں انہیں نہ صرف قرار واقعی سزا، میں بچی کی سرپرستی ابھی قبول کر کے آئی ہوں، جب تک اس کے پیرنٹس نہیں ملیں گے وہ ہماری سرپرستی میں رہے گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی والوں کے لیے ڈھابے کا نام نیا نہیں ہے، تاہم ماڑی پور میں ایک ایسا ڈھابا قائم کیا گیا ہے جہاں کھانے پینے کے ساتھ لوڈو، کیرم بورڈ اور سلائی کڑھائی کا بھی انتظام ہے، مگر یہ ڈھابا ہے صرف خواتین کے لیے۔ کفیل احمد اس ڈھابے کی سیر کرائیں گے۔ کیرم بورڈ، لوڈو،
سلائی کڑھائی، کھانا، چائے اور اس سب کے ساتھ درس و تدریس بھی۔ یہ احوال ہے ماری پور میں خواتین کے لیے بنائے گئے مرکز کا، جسے ڈھابے کا نام دیا گیا ہے۔ خواتین گھریلو کام کاج سے چند لمحے اپنے لیے نکال کر ڈھابے پر آتی ہیں اور نہ صرف کیرم بورڈ اور لوڈو کھیلتی ہیں بلکہ چائے کے ساتھ خوب گپ شپ بھی عروج پر ہوتی ہے۔ یہاں پہ آ کے بہت سکون ملتا ہے ہمیں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ ہم اپنا سارا گھر کا کام ختم کر کے یہاں پہ آ کے اپنا ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا کام وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیرنٹس کو بہت بھروسہ ہو گیا کہ نہیں، کوئی لڑکیوں کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ جا کے بیٹھ سکتی ہیں، انجوائے کر سکتی ہیں، کھا پی سکتی ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے ہم لوگوں کو یہاں آنے کی پوری اجازت دی۔ ایسا ماحول ہو کہ جس میں ان کو فکر نہ ہو کہ اب برتن بھی دھونے ہیں، اب مہمان جائیں گے تو یہ سب کچھ سمیٹنا بھی ہے، نہیں، وہ یہاں آ کے بیٹھیں، وہ آرڈر کریں، کھائیں پیئیں، اس کے بعد ہم یہاں ان تمام کاموں کے لیے موجود ہیں۔ ڈھابے کی منتظم اور غیر سرکاری تنظیم کی چیئرپرسن سبیحہ کہتی ہیں خواتین ہر شعبے میں کام کرنا چاہتی ہیں، بات صرف مواقع فراہم کرنے کی ہے۔ یہ ہم نے خواتین کے لیے ان کی تفریح کی جگہ بنائی کہ جس میں وہ بڑی پیس اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی خوف کے، خطرے کے، اپنی دل کی بات اپنی دوستوں سے، اپنے لوگوں سے کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے ڈھابے کا قیام یقیناً غیر معمولی اور قابل ستائش قدم ہے، مگر اتنے بڑے شہر میں ایسے کئی ڈھابوں کی ضرورت ہے تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح خواتین کو سماجی ناہمواریوں کو بھول کر فرصت کے چند لمحے میسر آ سکیں۔ خواتین کا ڈھابا، یہاں موجود خواتین کا کہنا ہے کہ گھریلو زندگی کی فراغت کے بعد میسر آنے والے یہ لمحات کسی نعمت سے کم نہیں۔ کفیل احمد، آج نیوز، کراچی۔ اور اب ذکر کریں گے سروں کی ملکہ مہناز بیگم کا، جن کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے گیت آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ غزل، ٹھمری اور دادرا کی ماہر گلوکارہ مہناز بیگم کی سریلی آواز کو ان کے مداح 4 سال بعد بھی بھلا نہیں پائے ہیں۔ مہناز کی مدھر آواز نے برسوں فلمی دنیا پر بھی راج کیا ہے۔ نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، وہ پیاسے مزید